ناظرین کرام السلام علیکم۔ زندگی کے تلخ تجربات نے یہی سبق دیا ہے کہ ظلم و ستم کا اپنا کوئی ذاتی وجود نہیں ہوتا، بلکہ جب قومی مزاج بے ضمیری سے آشنا ہو جائے اور حقوق طلب کرنے کے جنون دم توڑ جائے تو حقوق فراہم کرنے والوں کا ذہنی فطور مغروریت کی طرف خود بخود مائل ہو جاتا ہے۔ یہ فیصلہ روز اول سے صادر کیا جا چکا ہے کہ جو قومیں اپنی بنیادی حقوق کے دفاع میں تازہ دم رہتی ہیں وہ اپنی منزل تک پہنچنے میں کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہیں، اور جس قوم کی قوت وڈیرہ شاہی سے بغاوت پر آمادہ نہ ہو تو وہ قوم کبھی بھی اپنے حقوق کے استحصالی کیفیات پر احتجاج کرنے کا دلیرانہ اقدام نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ جن علاقوں کے باشندوں نے بیدار مغزی کے ثبوت دیتے ہوئے اشرافیہ سے ووٹ کے عوض اپنے بنیادی حقوق کا پرزور مطالبہ کیا، آج ان کی دہلیز پر زندگی کی تقریباً تمام سہولتیں دستیاب ہیں۔ ان کے علاقوں کی پختہ گلیاں دلکشی کا منظر پیش کریں۔ وہ لوگ گیس کی نعمت سے بھی مستفید ہو رہے ہیں اور ایسے علاقوں میں رہائش پذیر لوگ صحت افزا پانی کے نصب شدہ پلانٹوں سے بھی جی بھر کر فائدہ اٹھا رہے ہیں، حتیٰ کہ ایسے علاقوں میں روزگار کے وافر وسائل نوجوانوں کی معاشی دستگیری میں بھی پیش رہتے ہیں۔ انہیں دفتر یا اسپتال وغیرہ تک رسائی کے لیے ہر ممکن تعاون میسر رہتا ہے، جبکہ وہ علاقے جہاں کے لوگ طلب حقوق کے شعور سے کوسوں دور ہیں اور اشرافیہ کی ماتحتی میں زندگی بسر کرنے کو عزت سے تعبیر کرتے ہیں، محض ایک وقتی چوپڑی روٹی سرداروں کے سامنے جی حضوری کا دم بھرتے نظر آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی قابل ترس حالت کو دیکھ کر یہی بات ذہن میں آتی ہے کہ خدا کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت کو خود بدلنے کی کوشش نہیں کرتی۔ کسی شاعر نے کتنی خوبصورت شاعری میں اچھی بات کہی ہے، بس یوں ہی پوچھتا ہوں مکینوں کا حال چال، سر کھا لیا ہے دل نے میرا بول بول کر، برسوں سے بند ہے یہ مکان بولتا نہیں، کہتا ہوں میں جہاں یہ وہاں بولتا نہیں۔ ہمارے معاشرے میں شریف آدمی وہ کہلاتا ہے جس کو گھر دفتر اور صرف مسجد کا پتہ ہو۔ یاد رکھیں یہ شریف معاشرے کے لیے اتنا ہی نقصان دہ ہے جتنا ایک بدمعاش، کیونکہ یہ خاندان پرست اور احساس کی دولت سے محروم ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں کہ ہمسائیگی میں کسی کو اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ سبھی کو مال و زر دے، سب کچھ دے میرے مالک، مجھے صرف احساس کی دولت دے دے۔ خالق کائنات نے انسان کو دوسروں کے دکھ درد بانٹنے کے لیے پیدا کیا، نہ کہ دکھ دینے کے لیے۔ یہاں تو معاملہ بالکل ہی الٹ ہے، خود غرضی، حرص و ہوس اور لالچ نے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ لہذا حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں تکالیف اور مشکلات کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی جہاں تک ہو سکے خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی زندگی ہے۔ زندگی کے رنگ بھی بڑے نرالے ہیں، یہ خوشیوں، غموں، دکھوں، مایوسی میں روشنی اور راستہ تلاش کرنے سے بھرپور ایک طویل تھکا دینے والا ایسا سفر ہے جو اسے حوصلے، ہمت، صبر سے گزار گیا منزل کو پا گیا۔ دکھ، درد، غم کی کیفیت میں خوشگوار یادوں میں کھو جانا گویا اس مشکل کیفیت سے نکلنے کا جواز بن جاتا ہے اور انسان میں جینے کی ایک نئی امنگ پیدا کرتا ہے۔ ماضی کے تلخ تجربات کو خوشگوار حالات میں یاد رکھنا گویا ایک ایسا سبق ہے جو آپ کو پائیدار خوشی مہیا کرتا ہے۔ دوسری صورت میں جو انسان مایوسی میں گھرا صرف ماضی کی تلخ یادوں کی لکیر پیٹتا رہے، اس کی منزل دور ہی نہیں مشکل بھی ہو جاتی ہے۔ آج پاکستانی معاشرہ اسی حالت اور کیفیت سے دوچار ہے۔ خوشگوار ماحول کی جستجو میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، مگر ماضی کے تلخ تجربات نے ہماری معاشرتی ذہنی کیفیت کو جکڑ کر رکھا ہے۔ انسان کے ساتھ ساتھ اداروں پر بھی اعتماد کا شدید فقدان ہر طرف نظر آ رہا ہے۔ ہر انسان دوسرے کو چور، ڈاکو ہی کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھروسہ اور اعتماد نام کی چیز دستیاب ہی نہیں۔ تنقید برائے تنقید میرے سمیت ہر پاکستانی نے اپنا فرض سمجھ لیا۔ جو ہم میں نہیں وہ ہم بننے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کا کام اسی کو ساجے سے بہت دور ہمارا معاشرہ شدید اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ ایسے حالات سے نکلنے کسی نہ کسی پر تو اعتماد کرنا ہی پڑے گا۔ یہ مسئلہ حکومت، فوج اور عدلیہ سے بہت اوپر کی سطح پر صرف اور صرف پاکستان کے عوام نے ہی حل کرنا ہے۔ وما علینا الا